بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو یار اور شہزادی انجم۔ عمرو یار نے انسو بری نگاہوں سے شہزادی انجم کی جانب دیکھا، مگر شہزادی انجم نفرت سے منہ پھیرے دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے نہایت دکھ بھرے انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ جاؤ عمرو، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اور آئندہ کبھی بھول کر بھی اس طرف مت آنا۔ سمجھ لو تمہارے لیے میں مر گئی ہوں اور میرے لیے تم۔ شہزادی انجم نے روکھے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو یار تڑپ کر رہ گیا۔ نہیں میری بہن، ایسا مت کہو، میں تمہارے منہ سے ایسی بات نہیں سن سکتا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم نہیں جانتی میری بہن میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں میرے دکھ درد بانٹنے والی اور میرے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے والی ایک تم ہی تو بہن ملی تھی۔ آج تم محض ایک سونے کا تاج جس پر پھول موتی جڑے ہوئے ہیں، اس اصول کے لیے ایک بھائی کا ساتھ چھوڑ رہی ہو، اور اس سے جینے مرنے تک کا ناطا ختم کر رہی ہو۔ تمہیں اپنے بھائی کی زندگی کا ذرا بھی احساس نہیں۔ تم جس پھول موتی تاج کی بات کر رہی ہو، جانتی ہو وہ کہاں ہے، اور اسے حاصل کرنے والا کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ عمرو یار نے رندے ہوئے لہجے میں کہا، جانتی ہوں، اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پھول موتی تاج تلسم ہوشربا کے سردار افراسیاب کے ایک بہت ہی خاص جادوگر سلاٹا کے پاس ہے، اور جس کے پاس پھول موتی تاج ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی، اور جو چاہے ایک لمحے میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تاج کے مالک کو کبھی موت نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شہزادی انجم نے کہا، اس کے لہجے میں بے حد سرہاری تھی۔ او، تم شاید یہ نہیں جانتی شہزادی کہ اس تاج کا مالک کس قدر ظالم اور شفاق ہو جاتا ہے۔ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، کسی جاندار پر رحم نہیں کرتا، برائی اس میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ اور شہزادی انجم، اس تاج کی حفاظت کے لیے اس پر ہر روز کسی نہ کسی انسان کا خون ڈالنا پڑتا ہے۔ کیا تم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم ہر روز کسی انسان کو قتل کر کے اس کے خون سے تاج کو غسل دے سکتی ہو؟ بتاؤ شہزادی، خاموش کیوں ہو؟ عمرو یار کے حلق سے گراہٹ بھری آواز نکلی۔ ایک لمحے کے لیے شہزادی انجم خاموش ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ پھر اس نے دان چباتے ہوئے عمرو کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں یہ سب کچھ سہنے کے اور کرنے کے لیے تیار ہوں عمرو۔ تم زیادہ باتیں نہ بتاؤ، تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے پھول موتی تاج حاصل کر کے لا سکتے ہو یا نہیں؟ شہزادی انجم کا لہجہ بے حد روکھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو؟ عمرو یار نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر آج سے نہ تم میرے بھائی ہو اور نہ ہی میں تمہاری بہن۔ اس مقدس رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم سمجھو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر کبھی بھول کر بھی اس طرف کا رخ مت کرنا۔ شہزادی انجم نے کہا، اور عمرو یار کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے، جسے دیکھ کر شہزادی انجم نے نفرت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ ٹھیک ہے شہزادی، میری بہن، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اگر میری جان بھی مانگتی ہو تو میں ہنس کر تمہارے سامنے اپنے سینے میں خنجر کھونپ لیتا، گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا، مگر تم مجھ سے ایک ایسی شیطانی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جسے اگر میں چاہوں تو بھی تمہیں لا کر نہیں دے سکتا۔ میں جان بوجھ کر تمہیں ان شیطانی چکروں میں نہیں پڑنے دوں گا۔ تم ایک نیک اور معصوم شہزادی ہو، ان شیطانی جمیلوں کا تمہیں علم نہیں، اس کے لیے کس قدر گھنونے اور خوفناک عمل کرنے پڑتے ہیں۔ میں تمہیں جان بوجھ کر موت کے اندھیروں میں جانے کی اجازت ہرگز ہرگز نہیں دے سکتا، کبھی نہیں۔ عمرو کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ او نہیں، تو پھر اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ، مگر جانے سے پہلے میرا بھی یہ فیصلہ سن لو عمرو یار۔ میں اس پھول موتی تاج کو ہر صورت میں حاصل کروں گی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا کہ تم میری کوئی خواہش رد نہیں کرتے، اور میری بات سن کر پہلے کی طرح میرے لیے تلسم ہو شربا سے اس پھول موتی تاج کو بھی حاصل کر لاؤ گے۔ مگر او نہیں، خیر کوئی بات نہیں۔ اگر تم نہیں لا کر دو گے تو خود میرے بازوؤں میں بھی اتنی طاقت ہے کہ میں اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے جا سکوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ میں اس تاج کو حاصل نہ کر سکوں گی، اور اس خوفناک جادوگر کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ اچھا ہے، کم از کم دنیا کا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں بہن بھائیوں کے صرف نام کے رشتے ہوتے ہیں، وقت پڑنے پر وہ بیگانوں کی طرح پرائے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عمرو یار، تم میرے کون سے سکے بھائی ہو؟ تم تو راہ چلتے ایک جنگل میں مجھے ملے تھے۔ تمہاری ہنسی مذاق کی باتیں اور تمہارے کارنامے سن کر میں نے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ کاش میرا کوئی سکا بھائی ہوتا تو وہ میرے لیے، میری خواہش کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتا۔ او نہیں، جاؤ عمرو یار، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔
शहजादी अंजुम ने इंतहाई घुलूगेर लहजे में कहा और दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। इसकी बातें सुनकर और उसे रोता देखकर उमरू अयार तड़प कर रह गया। ऐसी बातें ना करो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें अपनी सकी बहनों से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। तुम परेशानी के बायस उमरू से बोला ही नहीं गया। मत कहो मुझे अपनी झूठी जुबान से बहन, अगर तुम मुझे अपनी सकी बहन समझते तो मेरी ये मामूली सी ख्वाहिश न पूरी कर देते। मैंने तुमसे सूरज चांद तारे लाने को तो नहीं कहा था, एक मामूली सा ताज ही तो मांगा था। जाओ, नहीं चाहिए मुझे ये ताज भी। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। शहजादी अंजुम ने रोते हुए चीख कर कहा। साथ ही इसने जोर से 3 बार ताली बजाई। फौरन ही 2 मुहाफिज लड़कियां अंदर दाखिल हुईं। ले जाओ उमरू को यहाँ से और उसे फिर कभी हमारे कमरे की तरफ मत आने देना। शहजादी अंजुम ने चीख कर मुहाफिजों को हुक्म दिया और उमरू परेशान और गुस्से के आलम में होंठ बींच लिए। वो एक गहरी सांस खींचता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोनों मुहाफिज औरतें इसके करीब आ गईं। उमरू ने पहले इनकी जानिब देखा, फिर शहजादी अंजुम की जानिब देखने लगा जो दूसरी तरफ मुंह फेरे रो रही थी। उमरू होंठ चबाता हुआ पलटा और तेज तेज कदम उठाता हुआ शहजादी अंजुम के कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके जाते शहजादी अंजुम के कमरे का एक पर्दा हिला और पर्दा हटाता हुआ एक निहायत खूबसूरत नौजवान, जिसने निहायत कीमती और शहजादों जैसा लिबास पहन रखा था, बाहर आ गया। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराता हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहजादी अंजुम के करीब आ गया। इसके कदमों की आवाज़ सुनकर शहजादी अंजुम ने सर उठा लिया। नौजवान पर नज़र पड़ते ही इसकी आंखों में चमक आ गई और उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। शहजादा फरहाद, शहजादा फरहाद तुम, मेरा मतलब है आप कब आए? शहजादी अंजुम ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। अभी, शहजादा फरहाद ने मुस्कुराते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह अच्छा, क्या शहजादा फरहाद तुम आगे हो? अभी अभी यहाँ से उम्र यार गया है। मैंने उसे, शहजादी अंजुम ने कुछ बताना चाहा लेकिन शहजादा फरहाद ने इसे कहने से रोक दिया। मैं जानता हूँ, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। आप समझ रही हैं उम्र यार आपका काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है शहजादी अंजुम, वो आपके लिए फूल मोती ताज लेने के लिए तिलस्म होशरबा जरूर जाएगा। शहजादा फरहाद के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। ये कैसे हो सकता है? इसने तो साफ तौर पर मुझे इनकार कर दिया था। वो तो, शहजादी अंजुम ने हैरान होकर कहा। मगर शहजादा फरहाद ने एक बार फिर इसकी बात काट दी। सब कुछ मुमकिन हो सकता है, बोली शहजादी। बस आप मेरा एक और छोटा सा काम कर दें, फिर देखिए तमाशा। शहजादा फरहाद बददस्तूर मुस्कुरा रहा था। क्या काम? शहजादी अंजुम ने हैरानी से पूछा और शहजादा फरहाद सरगोशी में इसे कुछ बताने लगा, जबकि शदीद परेशानी और खौफ से शहजादी अंजुम का चेहरा बिगड़ता चला गया। नहीं नहीं शहजादे, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। शहजादा फरहाद के खामोश होने पर शहजादी ने शदीद घबराहट ज़दा अंदाज में जवाब दिया और शहजादा फरहाद के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। इनकार की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है शहजादी अंजुम। वादे के मुताबिक तुम्हें मेरा हर कहा मानना होगा, वरना तुम इसके अंजाम से अच्छी तरह से वाकिफ हो। शहजादा फरहाद का लहजा इस बार कदरे सर्द था। इसने दोनों हाथ उठाकर लहराए, दूसरे ही लम्हे वो अचानक वहां से गायब हो गया। शहजादा अंजुम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ की परछाइयां नजर आ रही थीं। उमर यार का जहन अजीब मखमसे में फंसा हुआ था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहजादी अंजुम को हुआ क्या है। इसे इस फूल मोती ताज के मुतल्लक किसने बताया है और शहजादी अंजुम इससे इस कदर रूखे अंदाज में क्यों पेश आ रही थी? जिस अंदाज में शहजादी अंजुम ने इससे बात की थी, उमर यार का जी चाह रहा था कि वो भी और इसी वक्त यहाँ से वापस सरदार अमीर हमदा के लश्कर में चला जाए। मगर एक गिरा सी थी जो इसके जहन में लग गई थी। इसने सोचा कि इसे बादशाह सलामत से मिलना चाहिए। चुनाचा वो शहजादे अंजुम के कमरे से निकलकर दरबार की तरफ बढ़ता चला गया। आओ आओ उमर यार, आज इस तरफ का रास्ता किस तरह से भूल गए? बादशाह सलामत ने जो उमर यार को देखा तो मुस्कुरा कर इससे पूछा। उमर यार ने झुक कर नहायत मोतबाना अंदाज में बादशाह सलामत को सलाम किया। बादशाह सलामत के इशारे पर एक वजीर ने फौरन अपनी नशिस्त छोड़ दी। बादशाह सलामत ने उमरू को इस कुर्सी पर बैठने को कहा और उमर यार इनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां बैठ गया। क्या बात है उमर यार, खासे उलझे उलझे और परेशान दिखाई दे रहे हो? सब खैर तो है? शहजादी अंजुम से मिले हो? वो कई रोज से तुम्हारा पूछ रही थी। बादशाह सलामत ने उमर यार की जानिब गौर से देखते हुए पूछा। जी बादशाह सलामत, मैं अभी शहजादी साहिबा से मिलकर ही आ रहा हूँ।
وہ اصل میں وہ عمرو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کو کیا بتائے۔ ہاں ہاں بتاؤ، جھجکو مت، جھجک کیوں رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے حیرانی سے کہا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ نے مجھ سے ایک عجیب سی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ایک ایسی چیز کا اظہار جسے میں چاہنے کے باوجود حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ کسی طرح وہ چیز میں شہزادی صاحبہ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے بادشاہ سلامت کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے، پھر ان کا چہرہ فوراً اعتدال پر آ گیا۔ او، اس نے غالباً تمہیں پھول موتی تاج لانے کو کہا ہوگا، بادشاہ سلامت نے ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور عمرو چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ او، تو آپ بھی اس پھول موتی کے تاج کے بارے میں جانتے ہیں؟ عمرو کے لہجے میں شدید حیرت لہرا رہی تھی۔ ہاں، اپنی اس خواہش کا اظہار شہزادی ہم سے بھی کر چکی ہے، مگر چونکہ تلسم و شروا یہاں سے ہزاروں کوس دور ہے، اس کے علاوہ وہ جادوگروں کا علاقہ ہے، اسی لیے ہم یا ہماری رایا میں سے کوئی شخص وہاں جانے اور تاج لانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے تمہارے تلسم و شروا کے کارنامے کے متعلق ہمیں بتایا تھا، اور اس نے ہی کہا تھا کہ اگر عمرو چاہے تو وہاں سے اس کے لیے پھول موتی تاج لا سکتا ہے۔ ہم نے ہی اسے اجازت دی تھی کہ عمرو کو بلا لو، اگر وہ مان جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تم تو خاصے پریشان اور گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ اگر پھول موتی تاج لانا تمہارے لیے ممکن نہیں، یا تم تلسم ہوشربا جانے سے گھبراتے ہو، تو رہنے دو، ہم اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے، بادشاہ سلامت نے جلدی سے کہا۔ تلسم ہوشربا جانا اور وہاں سے تاج لانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بادشاہ سلامت، اصل میں آپ اس منحوس تاج کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ عمرو یار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت وہاں ایک کنیز ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، اس نے دور سے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ دربار میں موجود سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ عمرو یار بھی اس کنیز کو دیکھ کر چونک اٹھا، اور وہ اس کنیز کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ وہ سلاسیہ تھی جو شہزادی انجم کی خاص کنیز تھی۔ کیا بات ہے سلاسیہ، کیا ہوا تمہیں؟ اس بری طرح سے کیوں چلا رہی ہو؟ بادشاہ سلامت نے اس کی جانب غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ سلامت، وہ شہزادی صاحبہ نے خودکشی کر لی ہے، سلاسیہ نے انتہائی دہشت کے عالم میں کہا، اور بادشاہ سلامت اور عمرو یار کے ساتھ ساتھ دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سے بری طرح سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا؟ شہزادی انجم نے ہماری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بادشاہ سلامت نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ نے اپنے سینے میں خنجر کھونپ لیا ہے۔ وہ سلاسیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت دیوانگی کے عالم میں بھاگتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے۔ عمرو اور بہت سے وزیر ان کے پیچھے تھے۔ بادشاہ سلامت اور عمرو یار نہایت تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے شہزادی انجم کے کمرے میں آ گئے۔ واقعی زمین پر شہزادی انجم گری پڑی تھی۔ اس کے سینے میں خنجر پیوست تھا، اور اس کا سارا لباس خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ میری بچی، میری بیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ بادشاہ سلامت تڑپ کر شہزادی انجم کے قریب آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عمرو بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی انجم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس انداز میں کھڑا تھا جیسے شہزادی انجم کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، یا اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ زندہ ہیں، ابھی ان کی سانس چل رہی ہے، اچانک وزیر اعظم نے بری طرح سے چلاتے ہوئے مسرت برے لہجے میں کہا، اور سب چونک پڑے۔ وزیر اعظم نے شہزادی کی نبض تھام رکھی تھی۔ زندہ ہے؟ ہماری بیٹی زندہ ہے؟ جاؤ جلدی کرو، تمام شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلا لاؤ جلدی، بادشاہ سلامت نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، اور بہت سے لوگ الٹے قدموں وہاں سے شاہی حکیموں اور طبیبوں کو بلانے کے لیے دوڑ پڑے۔ چند ہی لمحوں میں وہاں بہت سے حکیم اور طبیب جمع ہو گئے اور شہزادی انجم پر جھک گئے۔ انہوں نے تمام وزراء اور بادشاہ سلامت سے درخواست کی کہ انہیں چند لمحوں کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ بادشاہ سلامت اور باقی سب لوگ شہزادی کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ عمرو بھی ان کے ہمراہ تھا۔ بادشاہ سلامت کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، عمرو کی آنکھیں بھی تر تھیں۔ حوصلہ رکھیے بادشاہ سلامت، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر اس کو شہزادی صاحبہ کی زندگی مقصود ہوئی تو شہزادی صاحبہ کو کچھ نہیں ہوگا، عمرو نے بادشاہ سلامت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، مگر خود اس کا اپنا لہجہ چگلی کھا رہا تھا، جیسے یہ بات کہہ کر وہ خود کو بھی فریب دے رہا ہو۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اتنی بزدل تو نہیں تھی، کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس؟ بادشاہ سلامت بری طرح سے رو رہے تھے۔
اس وقت ایک حکیم کمرے سے باہر آیا۔ بادشاہ سلامت اور عمرو یار تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ خدا کا شکر ہے بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خنجر زیادہ گہرائی تک نہیں اترا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ہاں البتہ ان کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ شدید کمزوری اور نقاہت سے وہ ابھی بھی بے ہوش ہیں۔ چند گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے گا، آپ گھبرائیں نہیں، حکیم نے کہا، اور بادشاہ سلامت اسی وقت زمین پر سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عمرو کی آنکھوں میں بھی مسرت بھرے آنسو آ گئے۔ کئی گھنٹے انتظار کے بعد آخرکار شہزادی انجم کو ہوش آ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر عمرو پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ نفرت میں بدل گئی۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے کیوں بچایا گیا ہے؟ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی انجم نے بری طرح سے سر ٹپکتے ہوئے کہا، اور بادشاہ سلامت اس کے قریب آ گئے۔ مگر کیوں بیٹی، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ ہمیں بتاؤ، کس نے تمہاری دل شکنی کی ہے، جس کی وجہ سے تم زندگی سے اس قدر بیزار ہو گئی ہو؟ ہمیں بتاؤ بیٹی، ہم ابھی اور اسی وقت اس کی گردن اڑا دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ابا حضور، ہمارا دل عمرو عیار نے توڑا ہے۔ ہم نے اسے ایک انتہائی معمولی اور چھوٹی سی چیز مانگی تھی، اور اس نے ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک بھائی جب اپنی بہن کو اتنی چھوٹی سی خواہش نہیں پوری کر سکتا تو کوئی اور کیا کرے گا؟ اسی لیے ہم نے مایوس ہو کر اپنی زندگی ختم کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا۔ آپ نے ہمیں کیوں بچایا ہے ابا حضور، کیوں بچایا ہے؟ شہزادی انجم نے روتے ہوئے کہا، اور عمرو یار پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ اچھا، تو عمرو نے تمہیں پھول موتی لانے سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے تم نے یہ حرکت کی تھی؟ سنا عمرو یار، تم نے سنا؟ بادشاہ سلامت نے عمرو کی جانب مڑتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ عمرو نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اسی انداز میں مڑا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہزادی انجم کے کمرے سے باہر جانے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، بادشاہ سلامت نے چیخ کر اسے آواز دی۔ میں شہزادی انجم کے لیے پھول موتی تاج لینے جا رہا ہوں، آپ دعا کیجئے میں کامیاب لوٹوں، عمرو نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے، جبکہ شہزادی انجم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گردن گھما کر کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں وہی خوبصورت نوجوان شہزادہ فرہاد کھڑا مسکرا رہا تھا، جس نے اس سے کہا تھا کہ عمرو یار اسے پھول موتی تاج لا کر ضرور دے گا۔ شہزادی انجم جانتی تھی کہ شہزادہ فرہاد کو صرف وہی دیکھ سکتی تھی، اس کے علاوہ وہاں پر موجود کوئی اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ افراد صاحب نے کتاب سامری کھولی اور اس میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، دیکھا سلاٹا جادوگر، میں نہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ 100% درست ثابت ہوگا۔ کتاب سامری نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اب تمہیں ہر صورت میں میری بات ماننا ہوگی، اور تمہیں پھول موتی تاج سمیت کچھ عرصے کے لیے پتال میں جانا ہوگا، ورنہ عمرو یار نہ صرف تمہارا پھول موتی چھین لے گا، بلکہ تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ اگر اپنا تاج اور اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو آج اور ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ افراد صاحب نے اپنے سامنے کھڑے ایک نیلے چہرے والے نہایت خوفناک جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کے سامنے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیلے چہرے والا اس جادوگر کا ڈھیل ڈول ہاتھی جیسا تھا، بڑا چہرہ، گول گول سرخ آنکھیں، بڑی ٹھوڑی، اور ٹھوڑی میں گہرا گڑھا اس کے موٹے ہونٹ اس کی خوفناکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے اگلے دو دان بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کے لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر ایک سونے کا تاج تھا۔ تاج اوپر سے پھول کی دو پتیوں کی مانند مڑا ہوا تھا، اس میں سے سنہرے رنگ کی کرنیں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس جادوگر کے ہاتھ میں سونے کا ہی بنا ہوا ایک ڈنڈا تھا، جس کے اوپر والے حصے پر کسی بندر کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ افراسیاب جادوگر کا دوست سلاٹا جادوگر تھا۔ اسے افراسیاب نے چند لمحے پہلے بلایا تھا، اور اس سے اس نے کہا تھا کہ اسے ایک عمل کرتے ہوئے معلوم ہوا ہے کہ سلاٹا جادوگر کی جان خطرے میں ہے۔ دنیا کا خوفناک عیار عمرو، جس سے طلسم ہوشربا کے جادوگر اور خود افراسیاب تک تنگ ہیں، وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر سلاٹا جادوگر کچھ عرصہ کے لیے پتال میں جا کر چھپ جائے تو اس کی موت کا وقت ٹل سکتا ہے۔ لیکن سلاٹا جادوگر نے افراسیاب کی بات نہ مانی، اور اس نے کتاب سامری کھولنے کے لیے کہا۔ سامری کتاب نے بھی جب افراسیاب کی بات کی تاکید کر دی تو سلاٹا جادوگر پریشان ہو گیا۔ عمرو یار، او نہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکا ہوں آقا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ جب بھی یہاں آیا میں موجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آپ اور سامری کتاب کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، مگر میرے لیے ایک بڑی مجبوری ہے۔ میں طلسم سے باہر پاتال میں نہیں جا سکتا۔
آپ کو شاید علم نہیں ہے، میں نے ان دنوں ملک تنان کی شہزادی شاہین کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کے لیے سامری جادوگر کی روح اور جادو دیوتا سے بھی اجازت حاصل کر لی ہے۔ یہاں تک کہ خود شہزادی شاہین بھی میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ جادو دیوتا اور سامری کی روح نے مجھے 3 دن کے اندر اندر شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر میں نے ان 3 دنوں میں شادی نہ کی تو میری آدھی طلسمی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے ہر سال کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے اور اپنے جادو و طلسمات کی طاقت اس میں ڈالنی پڑتی ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو میری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی طلسماتی طاقتوں کو بحال کرنے کے لیے نہ صرف ہر سال مجھے شادی کرنی پڑتی ہے بلکہ 1 سال بعد اسی لڑکی کے خون سے غسل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اب جب کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں، آپ خود بتائیں کہ میں پتال میں سے کس طرح سے جا سکتا ہوں۔ اب تو میں اپنی پہلی بیوی کو بھی مار کر اس کے خون سے غسل کر چکا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں جادو دیوتا اور سامری کی روح سے چند دنوں کی اور اجازت حاصل کر لیتا۔ سلاٹا جادوگر پریشانی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، بہت ہی برا۔ بہرحال پھر بھی تم میرا مشورہ مانو اور پتال میں چلے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ تمہاری آدھی طلسمی طاقتیں کم ہوں گی، تم زندہ تو بچ جاؤ گے۔ میں تمہارے بعد جادو دیوتا اور سامری کی روح سے سفارش کر کے ساری طاقتیں تمہیں واپس دلا دوں گا۔ افراسیاب نے جواب دیا، نہیں شہنشاہ، میں اپنی کسی طاقت کو کھونا نہیں چاہتا۔ پہلی بیوی کے خون کے غسل کرتے ہوئے میں نے اس کے خون کے چند چھینٹے شہزادی شاہین پر ڈال دیے تھے، اسی لیے وہ میرے سحر میں گرفتار ہو کر میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ 3 روز گزرنے کے بعد اس پر سے میرا سحر ٹوٹ جائے گا اور وہ خون کے چھینٹوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ شہزادی شاہین بہت خوبصورت ہے اور اتنی خوبصورت لڑکی سے آج تک میری شادی نہیں ہوئی۔ میں شہزادی شاہین کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا۔ سلاٹا جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تم رویار کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ افراسیاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، امرو یار میرے ایک ہاتھ کی مار ہے آقا، آپ اسے آ لینے تو دیں۔ میں کوئی عام جادوگر نہیں ہوں جو آسانی سے اس کا لقمہ بن جاؤں گا، اور نہ ہی وہ کوئی جادوگر ہے۔ وہ ایک عام انسان ہے جو جادو کی اجت سے بھی واقف نہیں۔ آپ تو خواہ مخواہ اسے ہوا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں اسے چٹکیوں میں مسل کر نہ رکھ دوں تو میرا نام سلاٹا جادوگر نہیں۔ میں اس پر اپنے بڑے بڑے جادو چھوڑ دوں گا جو اسے بھوکے بھیڑیوں کی مانی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے اپنے محل کی حفاظت کا اس قدر خوفناک انتظام کر رکھا ہے کہ وہ تو کیا، ایک معمولی سی چونٹی بھی میرے محل میں داخل نہیں ہونے کی جسارت کر سکتی۔ اس کے علاوہ آپ اور اس تلسم ہو شربا میں اور بھی لاکھوں جادوگر ہیں، کیا وہ اس کا راستہ نہیں روکیں گے؟ آپ کے پاس طاقتیں ہیں، کتاب سامری ہے، اور سب سے بڑے آپ کے طلسمی پتلے جو ہر عیار اور غدار کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس قدر آسانی سے عمرو کو تلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں۔ اگر عمرو یار تلسم ہوشربا میں داخل بھی ہو گیا تو وہ میرے محل تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، اور بالفرض محال اگر وہ میرے محل میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی وہ میرے ہاتھوں ہرگز نہیں بچ سکتا۔ میں آپ کا ممنوع ہوں کہ آپ نے بر وقت میرے دشمن کی آمد کی اطلاع دے دی۔ میں مزید محتاط ہو جاتا ہوں اور طلسمی انتظام مزید سخت کر دیتا ہوں۔ سلاٹا جادوگر کہتا چلا گیا اور افراسیاب پریشانی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سلاٹا جادوگر کو لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی۔ میں تمہیں زبردستی بھی حکم دے سکتا ہوں، مگر تم میرے خاص الخاص غلاموں میں شمار ہوتے ہو۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر تم کسی طرح عمرو یار کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اور وہ پھول موتی لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو میں کالے دیوتا کے جادو سے تمہاری روح کو اپنے قبضے میں کر لوں گا اور تمہیں اس قدر خوفناک عذاب دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ افراسیاب کا لہجہ بے حد غصیلا تھا۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا شہنشاہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمرو یار ضرور ہلاک ہوگا اور وہ بھی صرف میرے ہاتھوں۔ سلاٹا جادوگر نے مسکرا کر کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اجازت چاہتا ہوں شہنشاہ، میں نے ابھی شادی کی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ آج سے ٹھیک 3 روز بعد میری شادی ہے اور آپ کو میری شادی میں ضرور آنا ہے۔ سلاٹا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بندر کی کھوپڑی والا ڈنڈا لہرایا اور فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا، اور پریشانی کے عالم میں شہنشاہ افراسیاب ہونٹ چباتا رہ گیا۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، زمین پھٹی اور اس میں سے کاغذی پتلا نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں افراسیاب کو سلام کیا۔ اسی وقت سرحدی محافظوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر میرا حکم سنا دو کہ سرحد کے راستے 3 دن تک کسی جادوگر یا کسی جادوگرنی کو تلسم میں آنے کی اجازت نہیں۔
نہ ہی ان 3 دنوں میں کوئی جادوگر یا جادوگرنی طلسم ہوشربا سے باہر جائے گا۔ سرحدی راستوں پر بے پناہ سختی کر دی جائے، اگر میرے حکم کی کوتاہی ہوئی تو میں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ افراسیاب نے کاغذی پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور کاغذی پتلے نے اس بات میں گردن جھکا دی اور افراسیاب کے حکم سے فوراً زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ افراسیاب کے چہرے پر اس کے باوجود گمبھیر سنجیدگی طاری تھی، جیسے سخت حفاظتی انتظامات کا حکم دینے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ تلسم ہوشربا کی سرحد پر آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کی تپش کئی کوس دور سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ آگ کی اس دیوار کے دونوں طرف طلسمی پتلے نہایت چوکنے انداز میں پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان سب پتلوں کے پاس عجیب تر شعل نما ہتھیار تھے، جن کی تیز پرچھیاں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمرو یار تلسم سے دور جھاڑیوں میں چھپا ان پتلوں کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ پتلے پہلی بار سرحد کے اس طرف آئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی آگ کی دیوار کی طرف جاتا تب کوئی پتلا اس کے سامنے نمودار ہوتا تھا، یا شہنشاہ افراسیاب کو پیغام دینے کے لیے اس کا کوئی طلسمی پنجہ ہی آتا تھا۔ عمرو حیران ہو رہا تھا کہ اس بار طلسمی پتلے پھرچیوں والے ترشول جیسے ہتھیار لیے کیوں کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے وہاں ایک اور بھی عجیب بات نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ وہاں بہت سے جادوگر اور جادوگرنیاں پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے، اور وہ سب پریشانی اور غصے کے عالم میں طلسمی پتلوں سے تلخ کلامی کر رہے تھے، مگر طلسمی پتلے ان کی جیسے کوئی بات ہی نہ مان رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان طلسمی پتلوں نے ایک دو جادوگروں کو پھرچیوں والے ترشول مار کر ہلاک بھی کر دیا تھا۔ عمرو یار کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے روغن عیاری مل کر اپنے آپ ایک بوڑھا جادوگر بنایا اور زنبیل سے جادوگر جیسا ہی لباس نکال کر پہن لیا۔ ہر طرح کا اطمینان کر کے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا موتی نکالا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ اس کے ناک اور منہ سے دھواں نکلنے لگا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ اور دھواں نکل رہا ہو۔ عمرو نہایت اطمینان برے انداز میں سرحدی دیوار کی جانب بڑھنے لگا۔ وہاں پر موجود سب جادوگر اور جادوگرنیاں اس کی طرف حیرت اور خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ ایک بوڑھا جادوگر جس کے منہ سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، ضرور کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جھک کر عمرو کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ میں آگ دیوتا کا پجاری جادوگر ہوں، تلسم ہوشربا جانا چاہتا ہوں۔ افراسیاب کہاں ہے؟ وہ ہمارے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس تک ہماری آمد کی اطلاع نہیں پہنچی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر ایک طلسمی پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز بھاری بناتے ہوئے کہا، شہنشاہ افراسیاب نے طلسم ہوشربا میں داخلے پر تمام جادوگروں کے لیے پابندی لگا رکھی ہے۔ 3 دنوں تک نہ کوئی جادوگر طلسم میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی طلسم سے باہر آ سکتا ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ابھی واپس چلے جائیے یا یہیں رک کر انتظار کریں۔ ایک پتلے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت تحمل مجازی سے کہا، کیا بکتے ہو؟ ہم واپس چلے جائیں یا اس جگہ رک کر انتظار کریں؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آگ دیوتا کے پجاری کو واپس جانے یا انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے افراسیاب؟ کون ہوتا ہے وہ ہمیں روکنے والا؟ بلاؤ اسے، ہم اسے اس کی گستاخی کی سخت ترین سزا دیں گے۔ اس نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا؟ جاؤ بلا کر لاؤ اسے، جلدی کرو ورنہ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اسے فوراً ہمارے سامنے بلاؤ یا ہمیں اس کے پاس لے چلو تاکہ ہم اسے اس کی گستاخی کی سزا دیں۔ عمرو یار نے پہلے سے بھی زیادہ بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اس کا خوفناک انداز اور لہجہ دیکھ کر سب جادوگر خوف زدہ ہو گئے تھے اور ڈری ڈری نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ طلسمی پتلے بھی اس قدر پریشان نظر آنے لگے تھے، شاید وہ بھی اسے سچ مچ آگ دیوتا کا پجاری سمجھ رہے تھے۔ مگر آقا طلسمی پتلے نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمرو نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور گرج کر کہنے لگا، اگر مگر کچھ نہیں، میں اس وقت شدید غصے میں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرا غصہ تمہارے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود سب جادوگروں کو جلا کر بزم کر دے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت افراسیاب کے پاس لے چلو، جلدی کرو۔ عمرو کی بات سن کر سب جادوگر ڈر گئے۔ کئی جادوگر آگے بڑھے اور طلسمی پتلوں کی منتیں کرنے لگے کہ یہ واقعی آگ دیوتا کے پجاری معلوم ہوتے ہیں، کم از کم انہیں شہنشاہ افراسیاب کے پاس ضرور لے جائیں۔ طلسمی پتلے سوچ میں ڈوب گئے۔ ٹھیک ہے مقدس آگ دیوتا کے پجاری، آپ یہیں ٹھہریے، میں آقا افراسیاب کے پاس جاتا ہوں اور انہیں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ وہ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، ایک طلسمی پتلے نے سوچتے ہوئے کہا، اور عمرو گھبرا گیا کہ اگر یہ افراسیاب کو اطلاع دینے چلا گیا تو اس کا پول کھل جائے گا۔ پتلے تو پتلے، یہاں پر موجود یہ معمولی جادوگر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گرجنے لگا، میں یہاں انتظار نہیں کر سکتا، تم مجھے ابھی اور اسی وقت افراسیاب کے پاس لے چلو۔ میں اب اس کے محل میں جا کر ہی سے پوچھوں گا، اس نے میری ہی نہیں آگ دیوتا کی بھی توہین کی ہے۔
آج سے 7 روز پہلے ہی آگ دیوتا نے اسے ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی، اس کے باوجود وہ ہمارے استقبال کو نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے اس نے آگ دیوتا اور اس کے پجاری کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ چلو ہمیں فوراً اس کے پاس لے چلو، ہم اسے معافی مانگنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ چلو چلو امرو کی بات سن کر طلسمی پتلے سخت پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کریں۔ ایک طرف افراسیاب کا سخت ترین حکم تھا اور دوسری طرف آگ دیوتا کے پجاری کا خوفناک غصہ۔ وہ کس کی بات پر عمل کریں؟ اگر وہ افراسیاب کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تو وہ انہیں سزا دیتا، اگر وہ آگ دیوتا کے پجاری کا کہا نہیں مانتے تو وہ انہیں جلا کر بزم کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں افراسیاب کا ایک خاص پتلا نمودار ہوا۔ کیا بات ہے؟ سرحد پر اتنے سارے لوگ کس لیے جمع کر رکھے ہیں؟ اس نے سرحدی پتلوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد کرخ تھا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں افراسیاب نے میرے استقبال کے لیے بھیجا ہے، مگر وہ یہاں خود کیوں نہیں آیا؟ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آگ دیوتا کا ایک ضروری پیغام افراسیاب کو دینے آیا ہوں، اس کے بعد مجھے آگ نگر واپس جانا ہوگا۔ امرو نے اس پتلے کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہا اور پتلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سرحدی محافظ پتلوں نے اس کے متعلق مزید بتایا تو وہ بھی قدرے پریشان ہو گیا۔ او نہیں، آقا نے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو اور وہ آقا کا جتنا چاہے عزیز ہو، اسے بھی طلسم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ مگر یہ آگ دیوتا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے آگ دیوتا کے پجاری، ہم تمہیں آقا کے پاس لیے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کوئی دھوکہ یا چلاکی دکھائی اور تم اصل آگ دیوتا کے پجاری نہ ہوئے اور عام جادوگر نکلے تو ہم تمہیں ایسی بھیانک سزا دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ افراسیاب کے طلسمی پتلے نے کہا، چلاکی، دھوکہ، تم سب کا دماغ واقعی ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے تم سب کا انتظام کرنا ہی ہوگا، مگر سزا میں نہیں، افراسیاب تمہیں خود دے گا۔ چلو۔ امرو حلق کے بل گرایا۔ طلسمی پتلا چند لمحے امرو کی جانب گورتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ لہرائے۔ آگ پھٹی اور اس میں ایک راستہ سا بن گیا۔ وہ ایک بڑا سا پل تھا جو دور تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ طلسمی پتلا امرو کو لیے ہوئے اس پل پر آ گیا اور پھر وہ اس پل پر چلنے لگے۔ یوں ہی پل ختم ہوا، امرو یار یکدم رک گیا۔ طلسمی پتلا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اف، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جاؤ جلدی کرو، افراسیاب کو اور شاہی طبیب کو یہیں بلا لاؤ، میں اور آگے نہیں جا سکتا۔ اف، ہائے، امرو نے پیٹ پکڑ کر دوہرے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ طلسمی پتلا چند لمحے پریشان نظروں سے امرو کی جانب دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ روشنی کی طرح چمک کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، اس کے غائب ہوتے ہی امرو نے سیدھے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسرت بری مسکراہٹ کھیر رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دور دور تک دیکھا کہ کوئی جادوگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، مگر جب اسے دور دور تک کوئی جادوگر نظر نہ آیا تو وہ تیزی سے وہاں پر موجود درختوں کے پیچھے چلا گیا اور روغن عیاری سے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ آگ دیوتا کا پجاری؟ کون آگ دیوتا؟ کہاں ہے پجاری؟ شہنشاہ افراسیاب نے طلسمی پتلے کی بات سن کر بری طرح سے گرجا۔ آقا، وہ ایک بڑا جادوگر ہے، اس کے منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بے حد غضبناک تھا اور خود کو آگ دیوتا کا پجاری بتا رہا تھا۔ میں اسے یہاں ساتھ ہی لا رہا تھا، مگر اس کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو گیا۔ وہ وہیں رک گیا اور میں آپ کو بلانے آ گیا، طلسمی پتلے نے بری طرح سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور افراسیاب کے چہرے پر خوفناک کھچاؤ آ گیا۔ اس نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک سرخ رنگ کا چمگادڑ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ انسانوں جیسا تھا۔ سرخ چمگادڑ، یہ آگ دیوتا کا پجاری کون ہے؟ کیا تم کسی آگ دیوتا یا اس کے پجاری کے متعلق جانتے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے سرخ چمگادڑ کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ آگ دیوتا یا اس کے پجاریوں کا کوئی وجود نہیں ہے آقا۔ طلسمی پتلے کو بیوقوف بنانے والا عیار اصل میں امرو عیار ہے، جو بیس بدل کر طلسم و شربا میں داخل ہونا چاہتا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر طلسم میں داخل ہو گیا ہے، سرخ چمگادڑ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی بات سن کر افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے کئی من وزنی گرز دے مارا ہو۔ وہاں پر موجود دوسرے جادوگروں کے رنگ بھی زرد ہو گئے۔ امرو یا طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا؟ اوہ اوہ، میری اس قدر سخت اور خوفناک ہدایت کے باوجود بھی وہ طلسمی پتلوں کو جل دے کر طلسم میں آ گیا۔ میں نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ خواہ کوئی بھی میرا کتنا عزیز کیوں نہ ہو، اسے بھی طلسم میں نہیں آنے دینا، پھر تم اس نقلی پجاری کو طلسم میں کیوں لائے؟
افراسیاب نے طلسمی پتلے کی جانب دیکھ کر غصے سے گرجتے ہوئے کہا، وہ وہ آقا، وہ طلسمی پتلے نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی وقت افراسیاب کا ہاتھ حرکت میں آیا، اس کی انگلیوں کی پوروں سے آگ کے شرارے سے نکلے اور دوسرے ہی لمحے طلسمی پتلا جل کر راکھ ہو گیا۔ افراسیاب کا چہرہ غصے کی شدت سے لال انگارا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا، اور تک سے اٹھ کر ادھر ادھر نہایت پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ وہ نہایت غصیلے انداز میں مٹھیاں بینچ رہا تھا۔ آقا، آپ اس قدر پریشان نہ ہو، مجھے حکم کرے، میں ابھی اور اسی وقت عمرو عیار کے پیچھے جاتا ہوں اور اسے تلاش کر کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیتا ہوں۔ ایک گنجے سر والے دبلے پتلے جادوگر نے اٹھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا، اور افراسیاب غصے سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میں سے کوئی اتنا طاقتور اور ہمت والا نہیں ہے جو عمرو عیار تک پہنچ سکے اور اس کا بال بھی بانگا کر سکے۔ تم سب کم ہمت اور بزدل ہو۔ تم سب کو بیوقوف بنا کر کتوں کی طرح تمہارے گلوں میں پٹے ڈال کر یہاں سے صاف نکل جائے گا اور تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ اس کے لیے مجھے خود ہی کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ اس بار اگر وہ طلسم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے، تب اسے کسی بھی حالت میں یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس بار اگر عمرو یار یہاں سے بچ کر نکل گیا تو قسم ہے مجھے سامری کی، میں اپنا تخت و تاج چھوڑ دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ افراسیاب کا لہجہ زہر انگیز تھا۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر اپنا لبادہ پکڑ کر زور سے لہرایا۔ ایک چھپاکا ہوا اور وہ دربار سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ دوبارہ دربار میں نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب و غریب سیاہ رنگ کا پرندہ تھا۔ پرندے کا جسم اور شکل کبوتر جیسی تھی، مگر اس کے سر پر دو سینگ بھی نظر آ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں بھی بالکل سفید تھیں، اور اس کے پنجے بھی عام پرندوں سے بے حد بڑے بڑے، تیز اور نوکیلے تھے۔ موت کا پرندہ؟ وہاں پر موجود سب جادوگر اس پرندے کو دیکھ کر چلائے۔ ہاں، موت کا پرندہ نہ کورا، دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو شکست دینے والا، دیوں اور جنوں کا مقابلہ کرنے والا۔ عمرو یار دیکھتا ہوں کہ وہ اس موت کے پرندے سے خود کو کس طرح سے بچا پاتا ہے۔ اس پرندے کو نہ ہی وہ مار سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے کسی حربے سے اس کو اپنی گرفت میں لے سکے گا، اور ناگورا ایک لمحے میں اس پر جھپٹ کر اس کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دے گا۔ افراسیاب نے دان نکالتے ہوئے کہا۔ اس نے پیار سے سینگوں والے پرندے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پرندے کے جسم میں بجلیاں سی چمکنے لگیں۔ افراسیاب نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اسے یکدم اوپر اچھال دیا۔ پرندہ ایک چماکے کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے اس بار ایک خوبصورت جادوگرنی کا روپ اختیار کیا تھا۔ اس نے نہایت قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے، بدن پر بے پناہ خوبصورت اور قیمتی زیورات تھے، سر پر سونے کا ہیروں موتیوں جڑا تاج اور ہاتھ میں خوبصورت چھڑی تھی جس پر ہیروں کی طرح جگمگاتے ستارے بنے ہوئے تھے۔ وہ شان بے نیازی سے طلسم و شربا میں گھوم رہا تھا، اور طلسم کے لوگ اس کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اس قدر خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بہت خوبصورت، بہت ہی پیاری، اے حسن کی دیوی، تم کون ہو اور طلسم و شربا میں کب آئی؟ ہم نے آج سے پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک خوش شکل مگر بے حد موٹے جادوگر نے عمرو کے قریب آتے ہوئے نہایت خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور عمرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر بھی بہترین کپڑے تھے، اور اس کے گلے میں قیمتی موتیوں کی مالا اور ہاتھوں میں اس نے بے شمار ہیروں کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ عمرو ان انگوٹھیوں کی جانب لالچی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ہم زباٹا جادوگر کی اکلوتی بیٹی گل رخ ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم طلسم ہوشربا آئے تھے اور شہنشاہ افراسیاب کے ہاں مہمان ہیں۔ عمرو نے بظاہر اسے جھڑکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، او زباٹا جادوگر، زباٹا جادوگر تو میرے ماموں ہیں، تم ان کی بیٹی ہو؟ کمال ہے، مجھے اس بات کا علم ہی نہیں، کبھی ماموں کی طرف گیا جو نہیں۔ میں موٹا جادوگر ہوں، اچھی گل رخ، اور میں جاٹی جادوگرنی کا بیٹا ہوں، موٹے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو یار دل ہی دل میں اس موٹے کو برا بلا کہنے لگا جس نے خوام خواہ اس سے رشتہ باندھ لیا تھا۔ معلوم نہیں زباٹا نام کا جادوگر یہاں ہے ابھی یا نہیں، اگر ہے تب تو عمرو یار کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اور عمرو یار محسوس کر رہا تھا کہ موٹا جادوگر اسے اس قدر آسانی سے چھوڑنے والا نہیں لگتا۔ اس نے سوچا چلو پہلے اس بکرے کی کھال تو اتاری جائے، اس سے اس کا قیمتی ہار اور انگوٹھیاں حاصل کی جائیں، پھر وہ اسے مار کر کہیں پھینک کر اڑ نیچو ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ او تو تم موٹے جادوگر ہو، میں تو تمہیں کب سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ عمرو نے اس کی جانب پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر موٹے جادوگر کی تو باتیں پھیل گئیں۔ مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی؟
اوہ اوہ زہ نصیب زہ نصیب، آؤ گھر چلتے ہیں، اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ اپنے بابا کی تم فکر مت کرو، میں ابھی اپنے طلسمی محافظ ان کے پاس بھیج دیتا ہوں، وہ انہیں تمہارے بارے میں بتا دیں گے کہ تم میرے ساتھ ہو، تاکہ وہ فکر مند نہ ہو، موٹے جادوگر نے کہا۔ نہیں نہیں، بابا کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، وہ شہنشاہ صاحب کے کسی کام سے طلسم باطن گئے ہیں، میں آزاد ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ تم چلو، میں بھی پھپھو جان سے ملنا چاہتی ہوں، کافی عرصہ ہوا ہے میں ان سے ملی نہیں۔ امرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا اور موٹے جادوگر نے سر ہلا دیا۔ اس نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی وہاں ایک طلسمی بگھی نمودار ہوئی۔ موٹا جادوگر اور امرو یار اس بگھی پر بیٹھ گئے اور بگھی انتہائی برق رفتاری سے ایک جانب دوڑتی چلی گئی۔ موٹا جادوگر بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا اور وہ یک ٹک امرو یار کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کے منہ سے عجیب ہنسی کی آواز نکل رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے اور ہنستا پا کر امرو یار کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس موٹے کے پیٹ میں لات مار کر اس کا غبارے کی طرح پھولا ہوا پیٹ پھاڑ دے، مگر وہ کسی خیال کے تک خود پر قابو پائے رہا۔ لیکن جب موٹے جادوگر کی ہنسی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور موٹے جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے موٹے جادوگر کہ تم کئی برسوں سے نہیں نہائے، تمہارے بدن سے پسینے کی بے حد گندی بو آ رہی ہے، یہ خوشبو اپنے جسم سے لگا لو، ورنہ مجھے یہیں اتار دو، بگی میں میرا بیٹھنا محال ہوا جا رہا ہے۔ امرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور موٹے جادوگر کی ہنسی یکدم رک گئی۔ اس نے جلدی سے امرو کے ہاتھوں سے شیشی لے لی اور بے تبانہ انداز میں اس کا ڈھکن کھول دیا اور خوشبو اپنے بدن پر لگانے لگا، مگر شیشی کا ڈھکن کھولتے ہی خوشبو کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا تو اسے ایک زوردار چکر آیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ امرو یار نے اپنا سانس روک رکھا تھا، اس نے گری ہوئی شیشی اٹھا کر اس کا ڈھکن بند کیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ موٹے جادوگر کی انگلیوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگا اور اس کا ہار بھی اتار کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے اسرا نکالا اور بڑی ہوشیاری سے موٹے جادوگر کی سر داڑھی مونچھیں اور بھویں تک مونڈ ڈالیں۔ پھر اس کے جسم سے اس کے کپڑے اتارنے لگا، اس نے موٹے جادوگر کے بدن پر صرف زیر جامہ ہی رہنے دیا اور اسے گھسیٹ گھساٹ کر چلتی ہوئی بگی کا دروازہ کھول کر باہر اچھال دیا۔ اے موٹے جادوگر کی طلسمی بگی، سلاٹا جادوگر کے محل کی طرف لے چلو جلدی۔ امرو نے آنکھیں بند کر کے زور سے بگی کو حکم دیا، مگر اسی وقت بگی ایک جھٹکے سے رک گئی، ایک جماکہ ہوا اور بگی یک لخت غائب ہو گئی۔ ساتھ ہی امرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پوری قوت سے سخت اور ٹھوس زمین پر آ گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار کربناک چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے تیز پھڑپڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ایک پرندے کی عجیب اور خوفناک آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں ایک ساتھ کئی چھریاں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں اور اس کے منہ سے ہولناک چیخیں نکلنے لگیں۔ سلاٹا جادوگر کے حلق سے نکلنے والا کہکا بہت تیز اور خوفناک تھا۔ ہا ہا ہا، شہنشاہ صاحب کا دماغ اب کمزور ہو گیا ہے، مجھے ایک معمولی آدمزاد امرو عیار سے ڈراتے ہیں، مجھے یعنی دنیا کے عظیم ترین جادوگر سلاٹا جادوگر کو؟ ارے میری ایک ہی پھونک سے بڑی بڑی چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، میں چاہوں تو اپنے جادو کی طاقت سے بڑے بڑے لشکر کو نیست و نابود کر دوں، اور یہ معمولی انسان امرو؟ ہا ہا ہا، امرو عیار امرو عیار، شہنشاہ اس سے مجھے چھپ کر رہنے کا کہہ رہے ہیں، کاش وہ ایک بار میرے سامنے آ جائیں، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے نہ اڑا دوں تو میرا نام سلاٹا جادوگر نہیں۔ سلاٹا جادوگر نے دانت کھچکھچاتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت زمین پھٹی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ سلاٹا جادوگر اس بونے کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ کیا بات ہے طلسمی پتلے، کیا شہنشاہ صاحب نے پھر مجھے اپنے پاس بلایا ہے؟ سلاٹا جادوگر نے اس طلسمی پتلے کی جانب دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا یہ شہنشاہ صاحب کا خاص پیامبر بونا ہے جو ہمیشہ اسی کے پیغام لاتا ہے۔ سلاٹا جادوگر، آقا نے مجھے تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سخت ترین پہرے کے باوجود امرو عیار عیاری سے طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا ہے اور وہ اب یقیناً تمہاری ہی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ گو آقا نے اس کی تلاش اور ہلاکت کے لیے موت کا پرندہ اس کی طرف بھیج دیا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے تمہیں چکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ طلسمی پتلے نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، امرو یار سخت ترین پہرے کے باوجود طلسم ہوشربا میں داخل ہو گیا ہے؟ او حیرت ہے، کیا وہ اتنا ہی تیز ترار ہے؟ پتلے کی بات سن کر سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے اندازوں سے بھی کہیں زیادہ چلاک ہے وہ، ہوشیار رہو، طلسمی پتلے نے کہا اور زمین میں سما کر غائب ہو گیا۔
عمرو یار تلسم ہوشربا میں آ گیا ہے اور آقا نے اس کی ہلاکت کے لیے موت کا پرندہ بھیج دیا ہے۔ او نہیں، اگر موت کے پرندے نے عمرو یار کو ہلاک کر دیا تو شہنشاہ پر اپنی فوقیت کس طرح سے جتلا سکوں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار کو موت کا پرندہ نہیں، میں ماروں گا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑوں گا اور اس کی ہڈیاں توڑ مڑوڑ کر اس کے قدموں میں لے جا کر پھینکوں گا۔ مگر اب اسے بدبخت کو موت کے پرندے سے کس طرح بچایا جائے؟ موت کا پرندہ ایک مرتبہ جس کے پیچھے پڑ جائے اس وقت تک نہیں واپس پلٹتا جب تک کہ وہ اپنے دشمن کو ہلاک نہ کرے۔ نہ ہی وہ زخمی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے مارا جا سکتا ہے۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ سلاٹا جادوگر انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑانے لگا۔ پھر اچانک جیسے اسے کوئی خیال آیا، اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سنہری ڈنڈا بھی زمین پر مارا۔ ڈنڈے پر موجود کھوپڑی کا رنگ یکلک سرخ ہو گیا اور پھر اس میں سے یکلک چنگاریاں اڑنے لگیں۔ چنگاریوں کے ساتھ ہی اس میں سے تیز زرد رنگ کی روشنی کی دھار نکل کر سامنے زمین پر پڑی۔ اسی وقت وہاں ایک سبز رنگ کا خوفناک جن نمودار ہوا۔ اس جن کے ہاتھ پاؤں کے ناخن بے حد بڑے بڑے اور تیز دار تھے۔ اس کے ماتھے پر ایک بڑی سی آنکھ تھی۔ ناک سرے سے غائب تھا، البتہ اس کے سر پر گینڈے کے سینگوں جیسے 3 سینگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ موٹے بھدے اور بے حد سرخی مائل تھے، جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ سنگراٹا جن ایک شخص ہے عمرو یار، جو جادوگر نہیں بلکہ عام انسان ہے۔ اس پر آقا فرستیاب نے موت کا پرندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پرندے کو تم ہی قابو کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے پاس زبان دیوتا کی طاقت ہے اور موت کا پرندہ زبان دیوتا کا خاص پجاری ہے۔ تم عمرو یار پر حملہ کرنے سے پہلے ہی کسی آہنی پنجرے میں قید کر کے اسے واپس پتال بھیج دو اور اس انسان عمرو یار کو اٹھا کر فوراً میرے پاس لے آؤ۔ اس سے قبل کہ آقا فرستیاب کو موت کے پرندے کی ناکامی کی اطلاع ملے، میں عمرو یار کو ہلاک کر کے اس کی بوٹیاں کر کے آقا کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ جلدی کرو۔ سلاٹا جادوگر نے سنگراٹا جن کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ سنگراٹا جن نے موتبانہ انداز میں سر ہلا دیا اور اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور سبز رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ او نہیں، اب میں آقا کو بتاؤں گا کہ میں کس قدر طاقتور اور خوفناک جادوگر ہوں۔ جب عمرو یار نے انہیں اور ان کی رایا کو پریشان کر رکھا تھا، اس عمرو یار کو دنیا کے یار اور طاقتور جادوگر سلاٹا نے کس آسانی سے ہلاک کر رہا ہے۔ ہا ہا ہا، سلاٹا جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے کہکے بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ چھریوں کی تیز چبھن کا احساس صرف چند ہی لمحوں کا تھا، مگر ساتھ ہی عمرو کو جیسے سکون سا مل گیا تھا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نظر نہ آنے والے بہت بڑے پرندے نے اس پر حملہ کیا ہو اور اس کے تیز دھار پنجوں نے اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے ہوں۔ مگر پھر خوفناک چیخوں کی آوازوں کے ساتھ ہی پھڑپڑاہٹ کی آواز تھم گئی تھی اور عمرو یار بے حد گھبرائی اور پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو اسے دکھائی دیتا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح زمین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے پھٹا ہوا ریشمی لباس اتار کر زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے اپنا لباس نکال کر پہنا اور روغن عیاری اپنے چہرے سے اتار کر اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک گھبراہٹ اور پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر حملہ کرنے والا آخر کون تھا، اور پھر کیا وہ اس کے صرف کپڑے ہی پھاڑنا چاہتا تھا؟ اگر وہ اس کی ہلاکت کے لیے آیا تھا تو پھر وہ چیخوں کی آواز کیسی تھی؟ اور پھر اس کے آگے عمرو یار کچھ نہ سوچ سکا، کیونکہ عین اسی وقت کسی اندیکھی طاقت نے اس کی گردن پکڑ لی۔ بے اختیار عمرو بری طرح سے چیخ پڑا۔ اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے گردن سے پکڑ کر اڑا لیے جا رہی ہو۔ عمرو کی آنکھیں پھٹ پڑنے کو آ رہی تھیں، اس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ گردن پر جکڑا ہوا شکنجہ اس قدر سخت تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اور پھر اسے ایک بار پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لہراتا ہوا زور سے ایک پختہ فرش پر آ گرا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ عمرو یار حاضر ہے آقا، اور میں نے موت کے پرندے کو پنجرے میں قید کر کے واپس پتال میں پہنچا دیا ہے۔ ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ عمرو نے گھوم کر دیکھا، اس کے پیچھے ایک بھیانک آنکھ والا اور 3 سینگوں والا سبز رنگ کا جن کھڑا تھا۔ عمرو نے سامنے دیکھا تو اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کے سامنے ایک خاصا لہیم شہیم اور نیلی رنگت والا دیو قامت جادوگر کھڑا تھا۔ اس جادوگر کے ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک انسانی کھوپڑی والا ڈنڈا تھا اور اس کے سر پر موتیوں کے ہاروں میں پرویا ہوا نہایت خوبصورت تاج تھا، جس پر پھول کی 2 پتیاں مڑی ہوئی تھیں۔ اچھا تو یہ ہے وہ عمرو یار، بہت خوب،
ٹھیک ہے سنگراٹا جن تم جاؤ، اس سے ہم خود ہی نبڑ لیں گے۔ اس نیلے چہرے والے جادوگر نے خوفناک نگاہوں سے پہلے امرو یار کو اور پھر سنگراٹا جن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور سنگراٹا جن دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ امرو نے اٹھتے ہوئے اس خوفناک شکل والے جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ آہا ہا ہا، میں دنیا کا عظیم جادوگر سلاٹا جادوگر ہوں، وہی سلاٹا جادوگر جس سے تم اس کا پھول موتی تاج چھیننے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ سلاٹا جادوگر نے امرو کی جانب حقارت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کا نام سن کر امرو یار بری طرح سے چونک اٹھا۔ جس جادوگر کے پیچھے وہ تلسم ہو شربا میں داخل ہوا تھا، خود بخود وہ جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ یہ جان کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ او سلاٹا جادوگر، عظیم سلاٹا جادوگر، کیا واقعی وہ عظیم سلاٹا جادوگر آپ ہیں جن کی تلاش میں اتنی دور سے چل کر آیا تھا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا آپ جیسے عظیم جادوگر کو کیوں ماروں گا؟ اور آپ کس پھول موتی کی بات کر رہے ہیں؟ امرو نے اچانک مسرت برے انداز میں چلاتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہاں مارنے کی غرض سے تلسم ہوشربا نہیں آئے تاکہ مجھے مار کر میرا مقدس پھول موتی تاج حاصل کر سکو؟ سلاٹا جادوگر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، توبہ توبہ میرے باپ، میرے دادا، بلکہ اس کے دادا کے دادا کی بھی توبہ، جو میں اس نیت سے یہاں آیا ہوں۔ یہ آپ سے کس کم وقت نے کہہ دیا؟ امرو نے باقاعدہ اپنے گال پیٹتے ہوئے کہا، او مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شہنشاہ فرانسیاب نے خود کہا تھا، اور اس کی کتاب سامری میں بھی لکھا تھا کہ تم اس مقصد کے لیے تلسم ہو شربا میں داخل ہوئے ہو، اور اب تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ سلاٹا جادوگر نے امرو کی جانب حیرت اور مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ؟ اور میں؟ او سلاٹا جادوگر، اصل میں مجھے افراسیاب نے خود ہی اس کام پر مامور کیا تھا۔ تم اس کے دستے راست ہو، اور پھر جادوگروں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک جادوگر بلا جواز کسی جادوگر کو نہیں ہلاک کر سکتا۔ تم اصل میں پھول موتی تاج کے ذریعے طاقتیں حاصل کرتے جا رہے ہو، اسی لیے افراسیاب کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں تم اس سے جادو میں برتری نہ حاصل کر لو اور اس کے تخت و تاج پر قبضہ نہ جما لو۔ اس نے مجھے اپنے طلسمی پتلے بیچ کر بلایا۔ تم بے شک اپنے طلسم سے معلوم کر لو، میں یہاں خود نہیں آیا۔ افراسیاب کے طلسمی پتلوں نے مجھے طلسم میں داخل کیا تھا۔ اس نے مجھے منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں کسی طرح چپ چاپ تمہارے محل میں داخل ہو کر تمہارا خاتمہ کر دوں۔ ادھر اس نے تمہیں بھی خبردار کر دیا تاکہ تم اس پر شک نہ کر سکو اور یہی سمجھتے رہو کہ امرو یار ہی تمہارا دشمن ہے۔ اگر تم اس کے ہاتھوں مارے گئے تو اس کی خوش قسمتی، اگر نہ مارے گئے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جان تو امرو یار کی جاتی ہے۔ بس یہ تھا اس کا اصل منصوبہ۔ اس نے ایک بار مجھ پر طلسمی وار بھی کیے، مگر پھر خود ہی بچاتا رہا تاکہ تمہیں یہ علم ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ مگر میں خود افراسیاب کے ہاتھوں بہت تنگ تھا، اور مجھے تمہاری طاقتوں کا علم تھا کہ تم عظیم بلکہ عظیم ترین جادوگر ہو، اور میرے ستاروں کے علم نے مجھے بتایا تھا کہ بہت جلد تم تلسم ہو شربا کے شہنشاہ بننے والے ہو۔ اسی لیے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں دھوکہ دوں۔ میں تمہیں خود ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ پھر تم نے سبز سنگراٹا جن کے ذریعے مجھے یہاں بلوا لیا۔ امرو یار ذہن میں بننے والی عیارانہ باتیں کرتا چلا گیا، اور سلاٹا جادوگر کا چہرہ غصے سے سیاہ ہوتا چلا گیا۔ او نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، بالکل جھوٹ۔ افراسیاب نے تمہاری ہلاکت کے لیے موت کا پرندہ بھیجا تھا، جسے میں نے زبردستی قید کروایا تھا۔ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو وہ کسی اور طریقے سے تم پر حملہ کرتا، موت کا پرندہ تمہاری جانب کبھی نہ بھیجتا۔ سلاٹا جادوگر نے غصیلے انداز میں کہا، وہ بھی اس کی ایک چال تھی۔ اس نے موت کا پرندہ ضرور بھیجا تھا، مگر وہ اصل پرندہ نہیں تھا، نقل تھا۔ وہ تمہارے متعلق اچھی طرح سے جانتا ہے سلاٹا جادوگر کہ تم اس کا یہ حملہ کسی نہ کسی طرح سے روک لو گے۔ وہ جانتا تھا کہ تم ایک ضدی جادوگر ہو، اور تم کبھی ایسا نہیں ہونے دو گے کہ جس امرو یار کی تمہارے سامنے اتنی تعریف کی جائے وہ کسی اور طرح ہلاک ہو۔ اسے تم یقیناً اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہو گے۔ لہٰذا وہی ہوا، تم نے اس کا بھیجا ہوا پرندہ قید کرا لیا اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ یہی سچ ہے، امرو یار نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نہایت غصیلے انداز میں ہونٹ چبانے لگا۔ سلاٹا جادوگر، تم خود ہی سوچو، میں یعنی امرو یار ایک معمولی سا انسان ہوں۔ میں بھلا تم جیسے بڑے جادوگر کو کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مجھے تمہارے سامنے لا کر کوئی اور سازش کر رہا ہو اور کسی اور ذریعے سے تمہاری ہلاکت کا انتظام کر رہا ہو۔
ہو سکتا ہے اسے ہی تمہارے پھول موتی تاج یا کسی خاص چیز کی ضرورت ہو۔ امرو نے لوہے کو گرم دیکھ کر اس پر مزید چوٹ لگاتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ او، کہیں افراسیاب کی نظر شہزادی شہین پر تو نہیں پڑ گئی؟ او ضرور، ایسی ہی بات ہے۔ شہزادی شہین دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی ہے۔ افراسیاب نے یقیناً اسے دیکھ لیا ہوگا اور مجھے راستے سے ہٹا کر خود اس سے شادی کا خواہ ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا اور غصے میں بل کھاتا ہوا تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آ گیا۔ عمرو یار بھی اس کے پیچھے لپکا۔ مختلف راہداریوں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آ گیا، جہاں ایک پلنگ پر سرخ رنگ کا لباس پہنے، جس پر سفید پھول بنے ہوئے تھے، ایک شہزادی اداس سی صورت بنائے بیٹھی تھی۔ سلاٹا جادوگر تیزی سے شہزادی شہین کی جانب بڑھا۔ شہزادی شہین نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس نے چہرے پر غصے اور نفرت کے آثار پھیل گئے۔ عمرو یار نے کچھ سوچ کر جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی شہین، میں نے تمہیں 3 روز کا کہا تھا، مگر اب تمہیں میرے ساتھ آج ہی شادی کرنا ہوگی۔ ابھی میں چند لمحوں میں سارے انتظام کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ سلاٹا جادوگر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر نہایت تیزی سے گھوما اور تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے میں عمرو یار کو بھی بھول گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی پلنگ پر بیٹھی ہوئی شہزادی شہین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ عمرو نے جلدی سے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں ڈالی اور شہزادی کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ تم کون ہو؟ کیا تم بھی اس ظالم جادوگر کے آدمی ہو؟ شہزادی شہین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے روتے ہوئے مگر بے بس سے لہجے میں پوچھا، نہیں شہزادی صاحبہ، میں اس جادوگر کا غلام نہیں ہوں۔ میرا نام عمرو عیار ہے۔ میں اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ اس ظالم جادوگر کی قید میں ہیں۔ عمرو نے جلدی سے کہا، او، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے یہاں سے لے چلو ابھی اور اسی وقت۔ میں اس جادوگر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اس جہنم سے نکال دو، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی عمرو یار۔ شہزادی شہین نے اچانک بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور اٹھ کر عمرو یار کے قریب آ گئی۔ اسے روتا دیکھ کر عمرو یار کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے کہا اور وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور راہداری میں دوڑنے لگے۔ اسی وقت اچانک ایک کمرے کی بڑی بالکونی میں سلاٹا جادوگر نمودار ہوا۔ رک جاؤ، کہاں لے جا رہے ہو شہزادی کو؟ میں کہتا ہوں رک جاؤ عمرو یار، ورنہ جلا کر بھسم کر ڈالوں گا، سلاٹا جادوگر نے بری طرح سے داڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر عمرو اور شہزادی شہین دونوں نے چونک کر دیکھا، مگر وہ رکے نہیں، بھاگتے رہے۔ یہ دیکھ کر سلاٹا جادوگر نے زور سے ڈنڈا فرش پر مارا۔ ڈنڈے کے سرے سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور پھر اس میں سے زرد رنگ کی روشنی کی دھار نکل کر عمرو اور شہزادی شہین کی جانب بڑھی۔ روشنی دیکھ کر عمرو یار نے شہزادی شہین کو ایک زوردار دھکا دیا اور خود بھی اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ شہزادی شہین کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر دور تک لڑکتی چلی گئی۔ عمرو بھی زمین پر لڑکتا ہوا روشنی کی زد سے بچ نکلا تھا۔ اس نے زنبیل سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور بجلی کی سی تیزی سے کھڑے ہو کر اس نے خنجر سلاٹا جادوگر کی جانب اچھال دیا۔ خنجر بجلی کی سی صورت سے سلاٹا جادوگر کی جانب بڑھا، مگر سلاٹا جادوگر کے قریب ایک شعلہ سا چمکا اور خنجر یک لک جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلاٹا جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس طرف روشنی برسانے لگا جس طرف عمرو موجود تھا۔ عمرو ایک بار پھر چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈنڈے سے نکلنے والی روشنی چاروں طرف گھوم رہی تھی اور عمرو پھرکی کی طرح ادھر ادھر ناچتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر موقع ملتے ہی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر سلاٹا جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا اور اس کے منہ سے گراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے زور سے ڈنڈے کو زمین پر مارا۔ اسی وقت وہاں اس کا وہی سبز رنگ کا 3 سینگوں والا اور ایک آنکھ والا سنگراٹا جن نمودار ہوا۔ سنگراٹا جن، عمرو یار کو ڈھونڈو اور وہ جہاں نظر آئے اس کی بوٹیاں اڑا کر رکھ دو۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس غدار کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ سلاٹا جادوگر نے سنگراٹا جن کو دیکھ کر تحقمانہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا، مگر اس وقت تک عمرو زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا اور اتفاقاً سنگراٹا جن اس کے قریب ہی نمودار ہوا تھا۔ عمرو نے آگے بڑھ کر تلوار کی ایک بھرپور ضرب اس کی گردن پر ماری۔ سنگراٹا جن کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دڑ اچھل کر زمین پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔
संगराटा जिन की यूं अचानक गर्दन कटकर देखता सलाटा जादूगर बुरी तरह से उछल पड़ा। इसकी आंखें गुस्से और खौफ से चौड़ी होती चली गईं। इसने अचानक डंडे को पकड़कर फजा में लहराना शुरू कर दिया। ऐ मुहाफिज बुलाओ, जल्दी करो, तुम्हारे आका की जान खतरे में है, इसकी मदद करो। इसने डंडे को लहराते हुए चीख कर कहा और अचानक हर तरफ जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगीं। और फिर अचानक ही वहां हर तरफ अजीब और खौफनाक सूरतों वाली बलाएं नमूदार हुईं। इन बलाओं की खौफनाक शक्लें देखकर एक बार तो उमरू भी लरज कर रह गया, मगर फिर अचानक जैसे इसका खून जोश मारने लगा, वो तलवार हैदरी से इन बलाओं पर टूट पड़ा और देखते ही देखते तमाम बलाएं वहीं जमीन पर गिरी तड़प रही थीं। उमरू यार चूंकि इन्हें भी दिखाई न दे रहा था, इसीलिए वो उमरू से अपना दिफा भी न कर सकी थीं। अपनी इन मुहाफिज बलाओं का यूं अचानक खात्मा होता देखकर सलाटा जादूगर का गुस्से से बुरा हाल हो गया और वो भी अचानक अपनी जगह से गायब होकर राहदारी में आना नमूदार हुआ। इसने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा फजा में घुमाया और उसी वक़्त इसका डंडा एक बड़े फल वाली तलवार में तब्दील हो गया। उमरो यार, इस तरह गायब होकर बुज़लों की तरह मुकाबला करने की बजाय मेरे सामने आकर मुकाबला करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई जादू इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे हाथों से तलवार गिराने में कामयाब होगे तो मैं खुद को तुम्हारी गुलामी में दे दूँगा। तुम जो चाहे मेरे साथ सलूक करना। सलाटा जादूगर ने फजा में तलवार घुमाते हुए कहा। ठीक है सलाटा जादूगर, तुम जादू न करने का वादा करते हो तो मैं भी तुमसे अय्यारी नहीं दिखाऊंगा और तलवार से ही तुम्हारा मुकाबला करूंगा। उमरू ने सर हिलाकर कांधों से सिलेमानी चादर उतारते हुए कहा। सिलेमानी चादर इसने जंबील में रख ली। इसे देखकर सलाटा जादूगर के हलक से जख्मी भेड़िए जैसी गराहटें निकलने लगीं। वो चंद लम्हे उमरू की जानिब देखता रहा, फिर इसने अचानक झपट कर उमरू पर हमला कर दिया। उमरू ने तेजी से घूमते हुए खुद को इसके हमले से बचाया और फिर इसने जंबील से डाल इब्राहिमी निकाल कर हाथ में ले ली। सलाटा जादूगर गड़ाता हुआ नहायत जारहाना अंदाज में झपट झपट कर इस पर हमले करने लगा। उमरो यार इसके वार अपनी ढाल पर रोक रहा था। सलाटा जादूगर जिस कदर खौफनाक अंदाज में इस पर हमला कर रहा था, उमरो यार को इसके हमले रोकना मुश्किल हो रहे थे। मगर वो उमरू ही क्या जो किसी खतरे से घबरा जाए। वो नहायत फुर्ती और चालाकी से न सिर्फ सलाटा जादूगर के हमलों से खुद को बचा रहा था, बल्कि बढ़ बढ़कर वो सलाटा जादूगर पर हमले भी कर रहा था। सलाटा जादूगर तो नहीं, अलबत्ता उमरो यार इसके जिस्म पर एक दो जगह चरके लगाने में कामयाब हो गया था। उमरो यार को एक ख्याल सूझा कि वो किसी तरह इस ग्रांडियल जादूगर को थका देना चाहिए। चुनाचा वो सलाटा जादूगर के हमलों से बचने के लिए इसे इधर उधर दौड़ाने लगा और फिर वाकई इस तरह उछल कूद से बहुत जल्द सलाटा जादूगर का सांस फूल गया और मुरू ने अचानक पलटते हुए घूमकर तलवार पूरी कुव्वत से सलाटा जादूगर की तलवार पर मारी। सलाटा जादूगर के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। ये देखकर सलाटा जादूगर बुखला गया। वो तेजी से तलवार की जानिब झपटा, मगर उसी वक्त उमरू ने उसकी टांगों में अपनी टांग अड़ा दी। सलाटा जादूगर बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। फिर इससे पहले कि वो उठता, उमरू ने आगे बढ़कर इसके सीने पर पांव रखा और तलवार की नोक इसकी गर्दन से लगा दी। बस सलाटा जादूगर, बस, तुम बाजी हार चुके हो। तलवार तुम्हारे हाथ से गिर चुकी है। अपना वादा पूरा करो और खुद को मेरी गुलामी में दे दो, वरना। उमरू का लहजा जहर में बुझा हुआ था। पहले तो सलाटा जादूगर का सारा जिस्म गुस्से से कांप रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अजलात ढीले पड़ने लगे। इसने एक गहरा सांस लिया और कहने लगा, ठीक है उमरो यार, मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ और मैं अपने वादे के मुताबिक खुद को तुम्हारी गुलामी में देता हूँ। उसने कहा। इसका लहजा कतई शिकस्त खुर्दा था। ऐसे नहीं, तुम्हें सामरी और जादू देवता की कसम खानी होगी, वरना तुम बाद में मेरे साथ धोखा भी कर सकते हो। उमरो यार ने गराते हुए कहा, क्योंकि वो इस मामले में हद से ज्यादा शक्की मिजाज था। मैं सामरी और जादू देवता की कसम खाता हूँ कि मैं आज से बल्कि अभी से तुम्हारा गुलाम हूँ। अगर मैं वादा खिलाफी करूँ और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ तो उसी वक्त जल कर बज़म हो जाऊँ। सलाटा जादूगर ने जवाब दिया और उमरू ने पाँव और तलवार हटा ली। बहुत खूब, बड़े सूल पसंद जादूगर हो जो तुमने इस कदर जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली। इसीलिए तुम जैसे जादूगर को मारने को दिल भी नहीं चाहता। मगर बहरहाल अब तुम मेरे गुलाम हो, इसीलिए तुम्हें मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। मेरा पहला हुक्म यह है कि तुम शहजादे शहीन को फौरन इसके वतन वापस भेज दो और उससे शादी का ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। उमरू ने कहा और सलाटा जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। वो उसी वक्त शहजादी शहीन को लेकर वहां से गायब हो गया और चंद ही लम्हों बाद किसी जिन की तरह हाथ बांधे दोबारा आ नमूदार हुआ। मेरे लायक और कोई हुक्म? इसने सर झुकाकर कहा और इस जादूगर को अपना इस कदर वफादार गुलाम देखकर उमरो यार बेहद खुश हुआ। अब सबसे पहले तुम अपना सारा खजाना मुझे दे दो और फिर मुझे तिलस्म होशरबा से बाहर ले जाओ।
میں نے اپنی بہن شہزادی انجم سے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد میں اسے تمہارا پھول موتی تاج لا کر دوں گا۔ وہاں جا کر تمہیں اپنا پھول موتی تاج شہزادی کے حوالے کرنا ہوگا۔ امرو کا لہجہ بے حد تحکمانہ تھا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کا پابند ہوں آقا، مگر ایک گستاخی کی جرت کر رہا ہوں۔ پھول موتی تاج کی ضرورت شہزادی کو نہیں، کالے دیوتا کے ایک جادوگر پجاری کو ہے، جو ایک خوبصورت انسان شہزادہ فہد کے روپ میں شہزادی صاحبہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شہزادی صاحبہ پر اس نے سحر کر رکھا ہے اور وہ اس کا ہر کہا ماننے پر مجبور ہے۔ انہوں نے آپ سے جس وقت فرمائش کی تھی، وہ اس وقت بھی اس نقلی شہزادے کے سحر میں گرفتار تھیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس نقلی شہزادے کو آپ کے حضور پیش کروں، سلاٹا جادوگر نے کہا، اور امرو بے اختیار چونک پڑا۔ او تو یہ بات ہے۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر میری اتنی بھولی بالی بہن پھول موتی تاج کی فرمائش کیوں کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سلاٹا جادوگر، اس بدبخت کالے دیوتا پجاری کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے خود ہی نپٹوں گا، امرو نے دانت کھچکچاتے ہوئے کہا، اور سلاٹا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت اس نے زور سے تالی بجائی اور گرجدار لہجے میں کہا، کالے دیوتا کے پجاری کو حاضر کیا جائے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک کالا بھمجنگ اور بے حد دبلا پتلا بوڑھا انسان، جس کے بدن پر مختلف رنگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، چیختا ہوا امرو عیار کے قدموں میں آ گرا۔ اچھا تو تم ہو جس نے میری پھول جیسی معصوم بہن کو اپنے شہر میں گرفتار کیا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بدبخت، تمہاری وجہ سے میری بہن نے میرے ساتھ کیسی کیسی باتیں کی تھیں، میرا دل توڑ کر رکھ دیا تھا، اور تم نے ہی اسے خودکشی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ظالم انسان، امرو نے اسے ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔ کالا پجاری بری طرح سے چیخ اٹھا اور رو رو کر امرو عیار سے معافیاں مانگنے لگا، مگر امرو اس پر لاتیں مکیں گونسے برساتا رہا، اور پھر اس نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ کالا پجاری تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سلاٹا جادوگر نے امرو کو اپنا سارا خزانہ دے دیا، اور وہ امرو کو جادو سے پھول بنا کر اپنے محل سے باہر آ گیا اور کسی پرندے کی مانند فضا میں اڑنے لگا۔ راستے میں سے کئی محافظ پتلوں نے اور افراسیاب کے جادوگروں نے روکنے کی کوشش کی، مگر سلاٹا جادوگر نے ان کی ایک نہ سنی، اور آگ کی دیوار پار کرتا ہوا امرو کو تلسم و شربا سے باہر لے آیا۔ اس نے پھول پر پھونک ماری تو وہ پھول دوبارہ امرو عیار میں تبدیل ہو گیا۔ لو امرو عیار، اب مجھے اجازت دو، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے شکست مان کر اور خود کو تمہاری غلامی میں دے کر جادوگر دیوتا کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی مجھے سزا ملنے والی ہے۔ مجھ سے اب میری ساری طاقتیں چھن جائیں گی، اور مجھے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ میں اس سے پہلے پہلے ناگا پہاڑی کی غیبی غار میں پناہ لینا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی جادوگر دیوتا یا کوئی اور میرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ سلاٹا جادوگر نے امرو کی جانب التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے غور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلاٹا جادوگر کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سلاٹا جادوگر کو جانے کی اجازت دے دی، اور سلاٹا جادوگر امرو عیار کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا، اور امرو عیار مسکراتا ہوا تلسم ہوشربا کی سرحدی آگ کی دیوار کو دیکھنے لگا، جہاں ابھی تک بے شمار جادوگر سرحد پار کرنے کے لیے بے چین کھڑے تھے، اور جادو پتلے انہیں روکے ہوئے تھے، اور جہاں سے امرو اپنی چالاکی، ہوشیاری اور طاقت کے ذریعے ایک بار پھر بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک لحاظ سے اس نے سلاٹا جیسے طاقتور جادوگر کو زیر کر کے شہنشاہ افراسیاب کو ایک بہت بڑی شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور اب تک یقیناً اس بات کا شہنشاہ افراسیاب کو پتہ چل چکا ہوگا، اور وہ یقیناً غصے کی شدت سے اپنے بال نوچ رہا ہوگا۔